اور جتنی محنت اور جتنی لگن سے اس میں ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب نے کام کیا ہے، شاید ہی کسی ایم این اے نے اپنے حلقے میں کیا ہو۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ہمارے پروگرام نامی گرامی ود خبرنامہ میں آج ہمارے ساتھ ہیں سابق وائس چیئرمین یونین کونسل 15 لوئی بھیر، ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس اسلام آباد جناب چودھری محمد علی صاحب۔ ہم کچھ علاقے کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو میرا چودھری محمد علی صاحب سے یہ پہلا سوال ہے کہ پولیس فاؤنڈیشن اور ملحقہ کالونیز اور سوسائٹیز کے مسائل کے حوالے سے آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور کوشچن کرنے کا۔ چودھری محمد علی میرا نام ہے، ایکس وائس چیئرمین تھا میں SUC 15 سے، اور اس کے بعد میں ریسنٹلی بلکہ ابھی جو میرے پاس CDA کا میں ریجنل کوآرڈینیٹر بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے ریسنٹلی الیکشن اسلام آباد چیمبر کا جیتا اور میں ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں اسلام آباد چیمبر کا۔ تو مجھے بڑا یہ پچھلے 5 سال میں بڑا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس ایریے کو سمجھنے کا، کام کرنے کا۔ تو میں اس بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی 13 سوسائٹیز ہیں، اس پہ مشتمل UC 15 لوئی بھیر کا علاقہ ہے۔ یہ چونکہ CDA نے کوئی نیا سیکٹر ڈیولپ نہیں کیا پچھلے 30 سالوں میں، تو اس کے بعد پرائیویٹ سوسائٹیز کا، کیونکہ جو مڈل کلاس لوگ تھے ان کے رہنے کی جگہ کہیں نہ کہیں تو بننی تھی، جو کام CDA نے کرنا تھا وہ کام بحریہ ٹاؤن جیسی ایک سوسائٹی بنی۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ 13 سوسائٹیز بنی، لیکن انہوں نے لوگوں کو تو آگے آباد کیا، لوگوں کو گھر دیے، لیکن کیونکہ ان کی جو بیس تھی یا ان کی جو اپروولس تھیں، وہ جو CDA نے اس پہ پچھلے 20 سال میں کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کی وجہ سے یہ جو 2-2.5 لاکھ کی آبادی بنی، اور جو یہاں کے لوگوں کی بیسک فیسلٹیز تھیں جو میں ہائی لائٹ کروں گا، جس طرح آج کل سوئی گیس کے میٹروں کا مسئلہ ہے، بجلی کے میٹروں کا مسئلہ ہے، تو اس کا بیسیکلی طریقہ یہ ہوتا تھا کہ انیشل لے آؤٹ پلان NOC اور LOP جو ہے وہ اپروو ہوتا تھا اور سوسائٹی وہ بنتی تھی۔ لیکن یہاں پہ اس کے برخلاف کیا ہوا کہ اگر 100 پلاٹ کے لیے سوسائٹی بنی ہے تو اس کے بعد اس میں ایڈ کیا گیا، وہ 400-500 پلاٹ بنا دیے گئے، کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہوئی، اور پچھلے 20 سالوں میں CDOs کے بالکل خاموش رہی، یا CDA نے اس کو وہ کچھ نہیں اس نے اس پہ مانیٹرنگ کی جو کرنی چاہیے تھی۔ اب اس کے آفٹر افیکٹس یہ ہیں کہ ان سوسائٹیز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ میں اسپیسیفکلی بات کروں گا پولیس فاؤنڈیشن کی، کہ وہاں پہ اگر آپ جائیں تو اتنی زیادہ ریزیڈینشل کو کمرشلائز کیا گیا۔ ایک سرکاری محکمہ تھا پولیس فاؤنڈیشن جو اس کو لیڈ کر رہا تھا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اور جو سب سے پتھیٹک اور برے حالات ہیں، لوگ اتنی برے حالات میں رہ رہے ہیں کہ شاید یہ اسلام آباد چھوڑ کے کسی انٹیریئر پنجاب کا ایریا بھی اس سے بہتر ہے۔ تو آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسپیسیفکلی جو اسلام آباد کی ICT اور CDA کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اس کی انتظامیہ کو LOP NOC کے لیے اپروو کرانے کے لیے پریشر ڈالنا چاہیے۔ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے اور اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اس کا فرنزک آڈٹ کروانا چاہیے، اور اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسے حالات کیوں آئے۔ اب وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں، سڑک، پانی، ان سے محروم ہیں، سیکورٹی وغیرہ۔ تو اس پہ ایک پورا الگ سے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اس پہ گفتگو کروں کہ ہر محاذ پہ ہم نے اپنے MNA راجہ خرم نواز صاحب ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں اپنے ایریے میں اور بڑا اپ گریڈ کیا ہے، ان کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کافی ہم نے میٹنگز کی ہیں ان پہ، لیکن ان ساری میٹنگز کے باوجود انہوں نے بڑے وعدے کیے ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہو سکا۔ تو اس بارے میں آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس معاملے کو ہم نے ہر لیول پہ ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ اس ایریے کو بھی ہم اپ گریڈ کر سکیں۔ میرا بیسیکلی جی پولیٹکس سے آنے سے پہلے میری کنسٹرکشن کمپنی تھی پچھلے 24 سال سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں نے بڑا کام کیا۔ تو بیسک میرا یہ بھی خیال تھا کہ پاکستان میں جو بزنس ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس بزنس کو ہر لحاظ سے فروغ دیا جائے۔
تو میں نے چیمبر کا میں بڑا پرانا رکن تھا. اس دفعہ میں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے کیونکہ گورنمنٹ بھی ہماری ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ گورنمنٹ سے جو بھی تاجروں کے مسائل ہیں وہ ہم حل کرائیں, اور اس میں اپنا پورا کردار ادا کروں گا اس کو حل کرانے میں. تو بیسک مقصد یہ تھا کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, جو تاجروں کے مسائل ہیں وہ ہم شارٹیسٹ اسپین میں حل کرائیں. NA52 میں پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی کیسی رہی؟ اس میں جی میرا خیال ہے کہ اگر کسی بھی حلقے کا اگر آپ مثالی جائزہ لیں, کسی کو آپ ایگزمپلری کہیں تو وہ ہمارا NA52 ہے. اور جتنی محنت اور جتنی لگن سے اس میں ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب نے کام کیا ہے, شاید ہی کسی ایم این اے نے اپنے حلقے میں کیا ہو, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہے. تو کسی بھی فیلڈ میں انہوں نے لوگوں کو مایوس نہیں کیا. اور پھر ان کا ایک بڑا اچھا موٹیو تھا کہ میں بلا تفریق جو ہے وہ کام کروں گا. اور اس کے علاوہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ گلی محلے سیوریج اس سیاست پہ ووٹ لیتے ہیں وہ ختم ہو جائے. انہوں نے بلا تفریق ہر گاؤں ہر یو سی میں فنڈز دیے. یہ جو سیوریج کا سسٹم تھا, پیومنٹ ہونی تھی, یا جتنے اس طرح کے کام تھے وہ انہوں نے اپنے حلقے میں موسٹلی کروا دیے ہیں یا ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے 52 کے 4 برجز تھے. ایک برما برج تھا جو اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکا ہے. اس کے آگے ایک برج ہے, اس پہ کام جاری ہے. گلبرگ برج پہ جاری ہے. سہالہ برج کا ٹینڈر ہو گیا. تو 4 ہی بڑے برج تھے جو ہمارے ایریے میں تھے. ایک مکمل ہو چکا ہے اور باقی 3 پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری فیلڈز ہیں, جتنی بھی ہماری باقی فیلڈز ہیں, سب پہ انہوں نے بھرپور توجہ دی. فزیکلی ایک ایک چیز پہ یہ واحد ایم این اے ہے شاید ہمارے ایریے کے اور پاکستان کے جو اپنے ایک ایک ورکر کے فون کا پراپر جواب دیتے ہیں. رات 12 بجے بھی آپ کال کریں تو یہ آپ کو رسپانڈ دیتے ہیں. واحد ایم این اے جن کا فون ہر وقت آپ کو آن ملتا ہے. اور جتنا ڈیولپمنٹ کا کام NA52 میں ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. PWD انٹرچینج کی تعمیر کے بعد کیا وہ مسائل حل ہوئے جس کے لیے اس کو بنایا گیا؟ PWD انٹرچینج 13 سوسائٹیز اور 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتی تھی. روز 20 سے 30 ہزار گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں, اور اگر آپ اس تینوں صوبوں کی ٹریفک ایڈ کریں تو 50,000 پلس گاڑیاں گزرتی ہیں. تو یہ ریڑھ کی ہڈی تھی اس ایریے کی, اور لوگ 3 سال سے بڑا اس پہ سب سے زیادہ جو ٹریفک کا دباؤ تھا اسی جگہ پہ تھا. اور اس PWD انٹرچینج سے لوگوں کو بڑی توقعات تھیں اور کافی حد تک اس سے بہتری آئی ہے. لیکن تھوڑی سی مس مینجمنٹ اس طرح ہوئی ہے کہ ریلوے برج اور بھنڈر برج ہیں یہ CDA کو ضرور کیٹر کرنے چاہیے تھے, اور سروس روڈیں جو ہیں تب جا کے اس کا پورا فائدہ ہونا تھا. تو اس پہ راجہ خرم نواز صاحب نے اس کی اوپننگ کی, اور انہوں نے اس چیز کو بھانپتے ہوئے انہوں نے CDA سے کہا کہ فاسٹسٹ ٹریک پہ ان 2 برجز کا اور سروس لین کا کنٹریکٹ کیا جائے, جو ان پروگرس ہے اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہو جائے گا. یونین کونسل 15 لوئی بھیر کتنی یونین کونسلوں میں بٹ گئی؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ بھی میرا خیال ہے جی, یہ پہلے 50 یونین کونسل تھی, اب 100 بنا دی گئی ہیں. اور اب اس کا نیا جو اس کو نیبرہڈ کونسل بیسیکلی کہا گیا ہے. ہمارے ایریے کی کیونکہ آبادی بہت زیادہ تھی تو اس کو 5 یونین کونسل میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو کیونکہ ابھی انیشل سٹیج ہے اس کی اور اس میں بڑی غلطیاں ہیں اور بڑی عجلت میں انہوں نے بنائی ہیں, اس میں ابھی ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کیا جائے, کیونکہ یہ کافی ڈینس پاپولیٹڈ ایریا ہے اور اس میں ہر ایریے کی ایک اپنی اہمیت ہے. لیکن اس کو بغیر دیکھے بڑی عجلت میں یہ سارا ڈیسیژن لیا گیا ہے, اور کوئی بھی یو سی ایسی نہیں ہے کہ جو کمپلیٹ ہو بلاک کوڈ وائز یا نام, یا کسی میں بلاک کوڈ کا مسئلہ ہے, کسی کا ایریا غلط انہوں نے اس کیا ہوا ہے, اور لاسٹلی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی ایریا دوسرے کے ساتھ پراپر اٹیچ نہیں ہے. تو اس پہ ہم گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں, اور انشاءاللہ ان ساریوں کو ہم ٹھیک کروائیں گے, تبھی الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر ہو سکے گا. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میرا جی بڑا ایک کلیئر میسیج ہے کہ ہم سب کو جو ہمارا پیارا ملک ہے پاکستان, اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور حصہ اس طرح ڈالنا چاہیے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے مری کے واقعات دیکھے ہیں. ہمیں اپنے آپ میں سب سے پہلے تو ڈسپلن لانا ہوگا, اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ملک دیا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی ہم حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈالنا چاہیے, تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم پاکستان کے ایک رسپیکٹفل شہری ہیں اور ہم ایک اچھے رول فالو کرنے والے
اور اپنے ملک سے محبت کرنے والے شہری ہیں. بہت شکریہ. چودھری محمد علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.